इन्ना बिमक्कता हजरन, इन्ना बिमक्कता हजरन काना युसल्लिमु अलैया लयालिन इन्नी ला अरिफुला। ऐ मेरे गुलामों सुनो, एक पत्थर मक्का में था। कहाँ था? एक पत्थर मक्का में था, उसने मोहब्बत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा था। अगरचे मैं मक्का छोड़ करके मदीने तैयबा की हसीन वादियों में आ गया हूँ, अगरचे मैं मक्का छोड़ करके मदीने की गलियों में आ गया हूँ। ऐ मेरे गुलामों सुनो, उस पत्थर ने मोहब्बत से मक्का में मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा था। अगरचे मैं मक्का छोड़ करके मदीने तैयबा की हसीन वादियों में आ गया हूँ, मगर सुनो, उस पत्थर को मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ने की वजह से मैं आज भी मदीने में रह करके उस पत्थर को पहचानता हूं। काहे की वजह से मेरे मुस्तफा उस पत्थर को पहचान रहे हैं? एक बार दुरूद पढ़ा था मेरे आका पर। अगर आपको लगे कि हमें भी दरूद पढ़ना, मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ना है और हमें मैदान महशर में मुस्तफ़ा पहचानेंगे, तो सुनो प्यारे, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मक्का में पत्थर ने एक मर्तबा दरूद पढ़ा था। तो अब ज़रा दिल पे हाथ रख करके सोचो, अगर हम ग़ुलाम मुस्तफ़ा मोहब्बत से आज इस मजलिस में बैठ करके ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हुए अगर हम अपने आका पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ेंगे, मेरा ईमान कहता है कि जब मैदान क़यामत में नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, न बेटा बाप का होगा, न माँ बेटी की होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, दोस्त दोस्त का ना होगा, कोई वहाँ किसी का पुरसान हाल ना होगा। ऐसे वक्त में अगर हम लोगों ने मोहब्बत से अपने आका पर दुरूद पढ़ा होगा, तो मेरा ईमान कहता है, ऐ लोगों, जिस तरह से मुस्तफ़ा ने मक्का में अगर एक पत्थर ने मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ा था, तो मेरे आका ने मदीने आकर के उसका जिक्र फरमाया और फरमाया मैं उस पत्थर को आज भी दरूद पढ़ने की वजह से जानता हूँ। अब गौर करो मुसलमानों, अगर हमने अपने मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ा होगा, तो मैदान महशर में जब कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, तो मदीने वाले हमें पहचान लेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अब आप डिसाइड करिए आपको दुरूद बुलंद आवाज से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। पढ़िए फिर बुलंद आवाज से मोहब्बत से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये हमारे रहमत भाई की मोहब्बतें हैं कि इन्होंने फ़ोन किया और मैं यहाँ हाजिर हो गया। और आप हजरात मोहब्बत का सबूत दीजिए ज़रा। हम लोग भी ठंड में, ये हमें पता हम कैसे आए हैं, बाइक से आए हैं, किस तरह से हम लोग आए हैं ये हम जानते हैं भाई। आप लोग ज़रा मोहब्बत से हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। शेर सुनिए, शायर क्या कहता है, अपनी किस्मत के बारे में कहता है और उस आयत मुबारका पे ईमान रखता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। शायर कहता है कि है यकीन देखना बेदार मुक़द्दर होगा, है यकीन देखना बेदार मुक़द्दर होगा, कब्र में ही सही दीदारे पैगंबर होगा। है यकीन देखना बेदार मुक़द्दर होगा, कब्र में ही सही दीदारे पैगंबर होगा। और मेरी गुर्बत को न ललकारो ज़माने वालों, मेरी गुर्बत को न ललकारो ज़माने वालों, वरना फिर पैदा कोई फातह खैबर होगा। जी जी बेशक, वरना फिर पैदा कोई फातह खैबर होगा। और सुनो, हम तो गुनाहगार हैं ना, हमारा तो भरोसा यकीन है कि हमें हमारे आका जन्नत में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह यकीन है ना। तो शायर क्या कहता है कि उम्मते यासी को ले जाएंगे सुए जन्नत। जी 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 जी, उम्मते यासी को ले जाएंगे सुए जन्नत, इतना मेरे सरकार के हाथों में पावर होगा। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हाथों में ये पावर होगा। और ये तो एक ईमान रखने वाला शायर कहता है। और आजकल तो हमें मिटाने की कोशिश की जा रही है ना जी, जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं कि मुसलमानों को किस तरह से इस दुनिया से मिटाया जाए। और ये नहीं जानते, ख़ास तौर से उलमा को, और ये नहीं जानते कि इस दुनिया के हर खित्ते में आलू और उलमा हर खित्ते में पाए जाते हैं। जी जी जी, ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, हर खित्ते में पाए जाते हैं। और ये हमें ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सुनो, हुसैनी है औकात बता देते हैं। जी जी जी,
حسینی ہے، اوقات بتا دیتے ہیں، دشمن کے ارادوں کو مٹی میں ملا دیتے ہیں. ارے ہماری شریعت پہ انگلی نہ اٹھانا ورنہ ہم نام علی لے کے میدان ہلا بے دیتے شک ہیں. بے شک سبحان اللہ بہت خوب حضرت. ہم نام بہت اچھا. علی لے کے جی جی اب ایسے ہی سمجھ رہے ہیں، ہم نام علی لے کے میدان ہلا دیتے ہیں. جی. اور یہ غلط فہمی تمہاری ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے. ہیں؟ یہ غلط فہمی تمہاری ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے. ہمارے یہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے جی 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 ارے ہمارے یہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں. آج کی تاریخ میں ہمیں مٹانے کی کوشش جگہ جگہ دیکھو میٹنگیں ہو رہی ہیں، مگر سنو جو ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، انہی میں سے ایک پنڈت کون ہے؟ پنڈت کالیکا پرساد. کیا نام ہے؟ پنڈت کالیکا پرساد. ان کا شعر سنو، اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے. جی گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، دولت کونین کوئی مٹھی میں دبا لے. پھر پنڈت کالیکا پرساد سے پوچھے کوئی کہ تو کیا لے. پنڈت جی کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی آ کے پوچھے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت، اسی شعر میں ایک لفظ آئے گا نالین، جن سے مراد میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ جوتیاں مبارکہ ہیں. جی جی جوتیاں ہیں میرے آقا کی. اس شعر میں جو لفظ آئے گا نالین، وہ کہتے ہیں کہ گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، دولت کونین کوئی مٹھی میں دبا لے. پھر پنڈت کالیکا پرساد سے پوچھے کوئی کہ تو کیا لے. میں نے عالم تصور میں سوال کیا، پنڈت جی بتائیے تو صحیح کیا چاہیے آپ کو؟ کیا ہیرے جواہرات چاہیے؟ کیا سونا چاندی چاہیے؟ کیا مال و زر چاہیے؟ دولت چاہیے؟ زمین و جائیداد چاہیے؟ پنڈت جی بتائیے تو صحیح کس چیز کی آرزو ہے، کس چیز کی تمنا ہے، کس چیز کی خواہش ہے، کس چیز کی چاہت ہے؟ تو پنڈت کالیکا پرساد کہتے ہیں اے عرفان رضا سنو، تم مال و زر کی بات کرتے ہو، دولت کی بات کرتے ہو، ہیرے جواہرات کی بات کرتے ہو، سونا چاندی کی بات کرتے ہو. ارے سنو، اگر مجھے چاہیے تو کیا چاہیے؟ میں نے کہا پنڈت جی بتائیے تو صحیح کیا چاہیے. پنڈت جی کہتے ہیں سنو، اگر مجھے چاہیے تو کیا چاہیے کہ گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، دولت کونین کوئی مٹھی میں دبا لے. پھر پنڈت کالیکا پرساد سے پوچھے کوئی کہ تو کیا لے، تو نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے. جی بے شک سبحان اللہ بہت خوب حضرت بہت اچھا. نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے. جی کون کہہ رہے ہیں؟ یہ پنڈت کالیکا پرساد کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے دنیا کی دولت نہ ملے، جی بس مجھے ایک نبی کی جوتیاں مبارکہ مل جائیں تو میں انہیں اپنی آنکھوں سے لگا لوں گا. جی کون کہہ رہے ہیں؟ پنڈت کالیکا پرساد کہہ رہے ہیں کہ گر کوئی شمس و قمر دامن میں چھپا لے، دولت کونین کوئی مٹھی میں دبا لے. پھر پنڈت کالیکا پرساد سے پوچھے کوئی کہ تو کیا لے، تو نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے. نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے. آئیے پڑھیے بلند آواز سے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں لاسٹ بات آپ کو بتا کر کے رخصت ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ وقت کم ہے اور ابھی کافی علماء ہیں جن کی آپ کو تقریر سننا ہے. انشاءاللہ تعالی جائیں گے نہیں نا؟ ہے انشاءاللہ. یہی ایسی محفلیں بڑی مشکل سے ملتی ہیں، جی بڑی مشکل سے ایسی محفلیں ملتی ہیں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے نا، وہ جنت کی ایک کیاریوں میں سے کیاری ہوا کرتا ہے. جی جی اور آپ تو ماشاءاللہ سامعین میں بھی شامل ہیں اور ذاکرین میں بھی شامل ہیں، اس لیے کہ آپ سبحان اللہ بول رہے ہیں تو ذکر بھی کر رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سن رہے تو سن بھی رہے ہیں. جی دونوں میں آپ تو شامل ہیں، دونوں کا ثواب آپ کو برابر مل رہا ہے. اس لیے آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں. تو آئیے میں نے جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ نے اپنے محبوب کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. بے شک تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. جی اور کیسے رحمت بنا کر کے بھیجا سنو. کتنی فکر اپنی امت کی میرے مصطفیٰ کو ہے. ساقی کوثر میرا جب میرے میں خانہ بنا،
ساقی کوثر میرا جب میر میں خانہ بنا، چاند سورج خم بنے، ہر نجم پیمانہ بنا، اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجال، دل بڑا چالاک تھا اس در کا دیوانہ بنا۔ جی جی بے شک۔ ساقی کوثر میرا جب میر میں خانہ بنا، ساقی کوثر میرا جب میر میں خانہ بنا، چاند سورج خم بنے، ہر نجم پیمانہ بنا، اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجال، دل بڑا چالاک تھا اس در کا دیوانہ بنا۔ دل بڑا چالاک تھا اس در کا دیوانہ بنا۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری کتنی فکر کرتے ہیں، اور کیسے اللہ کے رسول کو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا اپنے حبیب کو، کس طرح سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سنو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، بس لاسٹ بات بتا کر میں رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی نہیں آئے میرے آقا، ابھی یہ کہاں ہیں؟ اپنی ماں کے شکم اطہر میں ہیں، ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں میرے آقا۔ آقا کی برکتوں کا عالم دیکھو پیارے، میرے آقا ابھی اپنی ماں کے شکم میں ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں کنویں سے پانی لینے کے لیے جاتی تھی تو تمام جو عورتیں تھیں وہ کوئی ڈول لے کر کے جاتی تھی، کوئی رسی لے کر کے جاتی تھی، مگر جب میں پانی لینے کے لیے جاتی کنویں سے تو میں ڈول لے کر کے نہیں جاتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈول لے کر کے نہیں جاتی تھی، پانی لے کر کے نہیں رسی لے کر کے نہیں جاتی تھی، بلکہ تو سنو مسلمانوں، جب مکہ کی عورتیں کنویں کے پاس جاتی تو وہ ڈول سے پانی نکالا کرتی تھی، رسی سے پانی نکالا کرتی تھی، مگر سنو میرے مصطفیٰ کی برکتوں کا عالم پیارے، میرے نبی کے غلاموں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سننا میرے مصطفیٰ کی برکتوں کا کیا عالم ہے۔ ابھی اپنی ماں کے شکم میں ہے میرے آقا، اپنی ماں کے پیٹ میں ہے میرے آقا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب میں کنویں کے پاس جاتی تو کوئی ڈول لے کر کے نہیں جاتی تھی، رسی لے کر کے نہیں جاتی تھی، بلکہ جب میں کنویں کے پاس جاتی اور کنویں کا پانی میرے چہرے کو دیکھتا تو میرے چہرے کو دیکھ کر خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی بے شک۔ میرے بیٹے محمد کی برکتوں کا عالم یہ تھا کہ جب وہ میرے شکم میں تھے اور کنویں کا پانی میرے چہرے کو دیکھتا تو وہ میرے چہرے کو دیکھ کر خود اوپر آ جایا کرتا، جی جی بے شک۔ سبحان اللہ، خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا۔ یہ میرے آقا کی برکتوں کا عالم ہے۔ اور ابھی تو اسٹارٹ ہے، اگر بتانا شروع کریں تو یہ رات گزر جائے گی، مہینہ گزر جائے گا، زندگی گزر جائے گی، لیکن میرے آقا کی تعریف میں لفظ کم